رمضان کے روزوں سے انسان کے اندر یہ صفت پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ ایک مہینہ اس کو ایکسرسائز کرایا جاتا ہے تاکہ پورا سال انسان صبر کا مظاہرہ کرے، صبر کے اوپر جو ہے وہ چلے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، رمضان کا دوسرا عشرہ چل رہا ہے، الحمدللہ آج 15 رمضان مبارک ہے، اور اس حوالے سے اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہم رمضان یعنی کثیر تعداد میں یعنی آدھا رمضان ہم جو ہے وہ گزار چکے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کا فضل ہے، اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اللہ کی توفیق سے اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کو یہ سعادت عطا فرمائی۔ ناظرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان مبارک کے مہینے کے حوالے سے کہ یہ جو مہینہ ہے اس کو شہر الصبر کہا جاتا ہے اور شہر المواسات کہا جاتا ہے۔ اب شہر الصبر ثوابہ الجنہ، کہ صبر کا جو بدلہ ہے وہ جنت ہے، تو اس مہینوں کو صبر کے ساتھ ایک خصوصی نسبت حاصل ہے، اور وہ نسبت کیا ہے؟ دیکھیں، رمضان کے اندر جو اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا ہے وہ کیا ہے؟ کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل، کہ کھاؤ پیو، پوری رات تمہیں کھانے پینے کا حکم ہے، اور جب صبح صادق ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بس اب تم روزے کو پورا کرو، ثم اتموا الصیام الی اللیل، رات تک، یعنی رات تک کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی سورج غروب ہو جائے گا تو یعنی مغرب ہوگی تو روزے کا وقت جو ہے وہ اب ختم، یعنی آپ کا افطار کا وقت ہو گیا، تو دن کے وقت کے اندر پورا وقت جو ہے وہ روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا، اور اس کے اندر کہا کہ یہ شہر الصبر ہے۔ ناظرین، شہر الصبر کا مطلب کیا ہے؟ شہر الصبر کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اس پورے دن کے اندر کھانے پینے سے رکتا ہے، ازدواجی تعلق قائم کرنے سے رکتا ہے، تو صبر کا مطلب بھی رکنا ہے، اور اس کا مطلب بھی روزے کے اندر بھی جو ہے، روزے کا مطلقاً صوم کا مطلب بھی رکنا ہے، یعنی عربی زبان کے اندر صوم کہتے ہیں رکنے کو، تو صبر کا مطلب بھی ہے رکنا، اور صوم کا مطلب بھی ہے رکنا یعنی برداشت کرنا، تو لہذا صبر کے اندر بھی انسان تکالیف کو، مصیبتوں کو، پریشانیوں کو، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کبھی آزمائش آ جاتی ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسی کوئی آفت آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی بیماری آتی ہے، تو انسان صبر کے ساتھ اس کو برداشت کرتا ہے، تو اس سے اسی طریقے سے روزے کے اندر بھی انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو جب وہ روزہ رکھتا ہے تو وہ بھوک کی شدت کو، پیاس کی تکلیف کو اور خواہشات کو جو ہے وہ روکتا ہے، تو لہذا اس حوالے سے یہ شہر الصبر ہے، شہر الصوم، شہر الصبر، تو لہذا اس روزے کے ذریعے سے انسان کی پریکٹس ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے اندر صبر کے مادے کو پیدا کر لے۔ ناظرین، صبر ایک بہت بڑا ملکہ ہے، ایک بہت بڑی صفت ہے جو انسان کے اندر ہونی چاہیے، اور اکثر لوگ جو ہے وہ بے صبرے ہوتے ہیں، پیشنٹ نہیں ہوتا ان کے اندر، تو رمضان جو ہے وہ ان کو اس بات کی ایکسرسائز کراتا ہے، ان کو ٹریننگ کراتا ہے کہ بھئی آپ نے اپنے اندر جو ہے وہ صبر پیدا کرنا ہے، تو لہذا ناظرین اب صبر جو ہے وہ ملکہ ہے کہ جس سے انسان ولایت کے درجے تک پہنچ جاتا ہے، جس سے انسان لوگوں کی نگاہوں میں گرتا نہیں ہے، جس سے انسان جو ہے وہ اس کی عزت اور وقار میں اضافہ ہوتا ہے۔ دیکھیں، صبر بڑی اہم چیز ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ جو ظہیر الدین بابر سے اگر کسی نے پوچھا کہ تمہاری جو بادشاہت تھی اس کے اندر جو تم نے اتنا کمال حاصل کیا، اتنی طاقت حاصل کی، اس کے پیچھے ملکہ کیا ہے؟
تو اس نے کہا اس کے پیچھے جو ہے ملکہ جو ہے وہ ایک ہی ہے، وہ ہے صبر۔ اور اس نے مثال دی، اس نے کہا کہ اس کا ایک دشمن تھا شبانی خان، اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ جب بابر کو سخت جو ہے جسم کے اندر خارش کی بیماری ہو گئی، اور خارش کی بیماری ہونے کی وجہ سے اب وہ بہت زیادہ جو ہے وہ پریشان، اور آپ کو پتا جب خارش کی بیماری ہو تو انسان جو ہے وہ لباس نہیں پہن سکتا۔ تو شبانی خان کو جب پتا چلا کہ اس شخص نے جو ہے وہ اس کو بیماری ہوئی ہوئی ہے، تو اس نے کہا چلو چلتے ہیں ذرا اس کا امتحان لیتے ہیں کہ وہ کتنا جو ہے وہ اس کے اندر صبر ہے۔ تو آتا ہے کہ وہ بابر نے جو ہے لباس پہنا، شاہی لباس پہن کے بیٹھ گیا، اور شبانی خان آیا، باتیں کر رہا ہے، کئی گھنٹے تک بیٹھا رہا، اور وہ بڑا حیران ہے کہ بابر نے جو ہے ایک دفعہ بھی جو ہے وہ اپنے جسم کو نہیں کھجایا۔ تو اس کو کہتے ہیں کہ بابر کہتا ہے کہ یہ وہ دن تھا جس دن میں نے اپنے صبر کا امتحان لیا۔ لہذا ناظرین، صبر یہ انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے، کہ کیسے پیدا ہوگا؟ یہ روزے کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ کیفیت رکھی ہے کہ روزہ رکھنے سے انسان کے اندر صبر پیدا ہوتا ہے۔ دیکھیں ویسے ہی ہم اپنی زندگیوں کے اندر بے صبرے ہیں، اور ہم جو ہے وہ جب بھوک لگتی ہے تو ہم فوراً کھانا کھاتے ہیں، بغیر بھوک لگے بھی کھا رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں پیاس لگتی ہے تو پانی پیتے ہیں، اور ہمارا یہ حال ہے کہ بغیر پیاس لگے بھی پانی پی رہے ہوتے ہیں۔ تو لہذا عام طور پہ دیکھا یہ گیا ہے کہ لوگ جو ہے وہ اپنے آپ کو، ان کے اندر برداشت ختم ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ دیکھو وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، جو صبر کرتا ہے، جو معاف کرتا ہے، درگزر کرتا ہے، وہ ایک اولو العزم لوگوں کے اندر شامل ہو جاتا ہے۔ یعنی اولو العزم سے مراد وہ لوگ جن کے پاس صبر کا مادہ ہو، اور جو اخلاق اور برداشت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہو، جن کے اندر ارادے کی قوت ہو، اور وہ جب کوئی ارادہ کر لے تو اس کے اوپر وہ استقامت کرتے ہیں۔ تو ان کی اولو العزمی یہ ہے کہ وہ صبر کرتے ہیں، کوئی بھی مشکل آئے، کوئی بھی پریشانی آئے تو صبر کرو۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو اگر کسی شخص کے اوپر کوئی ظلم کرے، اور کوئی اس کو تکلیف دے، کوئی اس کو پریشان کرے، اور وہ شخص جو ہے وہ صبر کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو بڑھا دیتے ہیں۔ دیکھیں یہاں پہ صبر سے اس کی عزت بڑھ رہی ہے۔ تو صبر کے ذریعے سے ناظرین انسان جو ہے وہ کئی مشکلات سے جو دوچار ہونے والا ہوتا ہے اس سے بچ جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ شارٹ ٹیمپر ہوتے ہیں، بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں، آپ فوراً غصہ کر دیتے ہیں، تو اس غصہ کرنے سے آپ کو نقصان پہنچ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ نے کوئی ایسے الفاظ ادا کر دیے تو جس کی وجہ سے آپ کو نقصان ہوتا ہے۔ تو روزہ انسان کو ایکسرسائز کراتا ہے، انسان کی ٹریننگ کراتا ہے، اس کی تربیت کراتا ہے کہ وہ اس کو جو ہے وہ صبر کرنا چاہیے۔ تو اب صبر جو ہے یہ ایک ایسا وصف ہے جو ہر مومن کے اندر ہونا چاہیے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یعنی سورہ عصر کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمام کے تمام انسان خسارے کے اندر ہے، مگر وہ شخص جو ایمان لایا، مگر وہ شخص جس نے اعمال صالحہ اختیار کیے، اور وہ شخص وتواصوا بالحق، حق کی تبلیغ کرتا ہے، حق کی دعوت دیتا ہے، اور پھر وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کرتے ہیں۔ دیکھیں یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ تو صبر جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، محبوب ہے، اور ہر مومن کے اندر یہ صفت ہونی چاہیے۔ انما قرآن کہتا ہے نا ان المسلمین، جب وہ پوری تعریف کی مومن مردوں کی، عورتوں کی، وہ صابرین، اور ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ صابرین، مرد اور عورتیں جو ہے مومن مرد اور عورتیں صابرین ہوتی ہیں، صبر کرنے والی ہوتی ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو اللہ سے مدد طلب کرو صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے۔ دیکھیں یہ کتنا بڑا ایک اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ مسلمان کو اللہ سے مدد طلب کرنی چاہیے۔ صبر کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں صبر سے آپ کو کوئی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا، آپ کو نقصان ہو گیا، کوئی پریشانی ہو گئی، آپ نے برداشت کیا، آپ برداشت کرتے ہیں، اور آپ برداشت کرتے ہیں اور اس پر کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ اللہ کی طرف سے میں برداشت کرتا ہوں۔
कहते हैं ना अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब भी किसी मोमिन को कोई मुसीबत पहुंचती है, कोई परेशानी पहुंचती है, तो वो क्या कहता है, ये अल्लाह की तरफ से है। क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और हम सब ने अल्लाह की तरफ लौट कर जाना है। तो लिहाजा इससे इंसान के अंदर क्या होता है, शुक्र का मादा पैदा होता है, इससे इंसान के अंदर सब्र का मादा पैदा होता है। दो किस्म की हालतें होती हैं हर इंसान पे। एक आदमी जो होता है वो हालत खुशी में होता है और एक आदमी हालत गम में होता है। जो हालत खुशी में हो, हालत मुसर्रत में हो, उसको हुक्म दिया जा रहा है कि तुम शुक्र करो, और तुम जो है वो जब शुक्र करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी इनामात को बढ़ा देगा, अल्लाह खुश होगा। और जो हालत गम में है, हालत तकलीफ में है, उसको कहा जाता है कि भाई क्या करो, तुम सब्र करो। तो लिहाजा नाज़रीन, इसीलिए कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जगह जगह पे जो है वो मुख्तलिफ मौके पर सब्र करने का हुक्म दिया। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्बिरू वसाबिरू, क्या ए ईमान वालो सब्र करो, सब्र करने की तलकीन करो। यानी सब्र के दामन को इंसान जो है वो पकड़ के रखे, छोड़े नहीं, तो उससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो राजी होता है। और उसके मुकाबले जब देखें सब्र इंसान के अंदर आ जाता है तो वो क्या, इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरून अजरहुम बिग़ैरि हिसाब, कि अल्लाह ताला जो है वो साबिरीन को बगैर हिसाब के अजर अता फरमाते हैं। यानी सब्र करने पर अजर जो है वो लामहदूद है और उसकी कोई काउंटिंग नहीं है। लेकिन जैसे रमज़ान के रोज़े हैं तो अल्लाह फरमाते हैं सौमु ली व अना अज्ज़ी बिही, कि रोज़ा मेरे लिए, मैं उसकी जज़ा देता हूँ। यानी तमाम आमाल की जज़ा जो है वो फरिश्ते देते हैं, लेकिन रोज़े की जज़ा मैं देता हूँ। इसी तरह अल्लाह कहते हैं सब्र, उसका अजर बेहिसाब है, मैं उसको जो है वो यानी बगैर किसी गिनती के देता हूँ। तो लिहाजा अब देखें इतनी ज़्यादा फ़ज़ाइल हैं, हुक्म दिया जा रहा है कि सब्र को इख्तियार करो, सब्र को इख्तियार करो, सब्र को इख्तियार करो। तो ये मादा पैदा होता है इंसान के अंदर रोज़ा रख के। देखिए, एक होती है हालत इज़्तिरारी। हालत इज़्तिरारी वो है कि आप पे ऐसे हालात आते हैं। अब एक आदमी है, वो बेचारा ऐसे हालात का शिकार हो गया कि फ़क्र फाका हो गया, उसके पास खाने को नहीं है, उसके पास पीने को नहीं है। अब देखें ये हालत इज़्तिरारी है, उसका इख्तियार नहीं था, बस अब हालात ऐसे हो गए, अब वो उसके अंदर सब्र कर रहा है, ठीक है। और इसी तरह से एक होती है हालत इख्तियारी। ये जो रमज़ान के जो रोज़े हैं, ये हालत इख्तियारी है। ये हमने इख्तियारी तौर पर इस कैफियत को अपनाया है कि हम जो है खाने और पीने से रुक रहे हैं। यानी खाना मौजूद है, पानी मौजूद है, लेकिन क्या है कि इख्तियारी तौर पे अल्लाह का हुक्म है कि भाई हमने खाना और पीना नहीं करना, तो हमने इख्तियारी तौर पे खाने और पीने को छोड़ दिया। अब दोनों हालतों के अंदर सब्र है, हालत इज़्तिरारी के अंदर भी सब्र है और हालत इख्तियारी के अंदर भी सब्र है। अब मोमिन जो होता है, देखें हालत इख्तियारी का जो सब्र है ना, इसके अंदर कोई शिकवा नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, कोई शोर शराबा नहीं है, कोई रोला नहीं है, कोई चीखो पुकार नहीं है, क्योंकि ये उसने इख्तियारी तौर पर इस फेल को अपनाया है कि वो खाने पीने से रुक रहा है। इसलिए आप देखेंगे रोज़ेदार जो होते हैं, जो अक्सर रोज़ेदार होते हैं, वो माशाल्लाह बड़े सब्र के साथ और इत्मीनान के साथ, तहम्मुल के साथ चल रहे होते हैं। हाँ, अब उसमें भी एक किस्म वो होती है जो जिनको जब रोज़ा बहुत ज़्यादा लगता है तो वो कहते हैं कि रोज़ेदार की दो किस्में हैं, एक रोज़ेदार होता है, एक रोज़ा बरदार होता है। रोज़ेदार तो बर्दाश्त करता है प्यास को, भूख को। अब जैसे बहुत से लोगों को सिगरेट की आदत है, अगर सिगरेट नहीं मिल रहा तो वो उनको गुस्सा चढ़ रहा है। बहुत से लोगों को ड्रिंक पीने की आदत है, अगर ड्रिंक नहीं मिल रही तो उसमें गुस्सा हो रहे हैं। किसी को भूखा रहने की आदत नहीं है, अब भूखे हैं तो उसकी वजह से उनको गुस्सा चढ़ रहा है। तो लिहाजा अब कहा जा रहा है कि सब्र करो, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये तो रोज़ा अगर गुस्सा कोई उतार रहा है, रोज़ा बरदार वो है जो रोज़ा रख लेता है, और रोज़ेदार जो है और वो कोई शोर शराबा नहीं करता। रोज़ा बरदार वो है कि जो हर वक्त बस कोई बात करो, सारा दिन सो रहा है, कोई काम नहीं कर रहा, उसको कहो ये कर लो, वो कहता है जी मेरा रोज़ा है। जब कोई बात बोलो बोलो रोज़ा है, तो इसको कहते हैं रोज़ा बरदार, ये रोज़ेदार नहीं है। तो लिहाजा हम में से अक्सरियत जो है वो रोज़ा बरदार बन जाती है।
تو وہ کیونکہ یہ جو ہم نے کھانے پینے سے رکے ہیں یہ اختیاری طور پہ تو، اور اضطراری طور پہ کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر بھی آدمی برداشت کرنا ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر سم ٹائم جو ہے وہ انسان شکوہ شکایت کر دیتا ہے، اس کے اندر انسان جو ہے وہ کیا کرتا ہے کوئی ایسے الفاظ ادا کر دیتا ہے، تو اس میں کہا جا رہا ہے کہ صبر کرو، اس میں بھی صبر ہے لیکن اس میں شکر بھی ہے کیونکہ یہ عبادت ہے، تو وہ تو عبادت نہیں ہے، لیکن وہ صبر جب کرتا ہے تو وہ بھی عبادت بن جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو میری دو حالتیں ہوتی ہیں، جب اللہ رب العزت کے انعامات اللہ تعالیٰ مجھے دیتا ہے تو میں شکر کرتا ہوں، میں شاکر ہوتا ہوں، اور جب کوئی میرے پہ ایسے حالات آتے ہیں کہ مجھے فاقہ ہے یا کھانے پینے کا نہیں ہے تو میں صبر کرتا ہوں۔ تو مومن کی بھی دو حالتیں ہونی چاہیے، یا تو وہ شاکر ہوگا یا وہ صابر ہوگا۔ تو لہذا ناظرین رمضان کے روزوں سے انسان کے اندر یہ صفت پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ ایک مہینہ اس کو ایکسرسائز کرایا جاتا ہے تاکہ پورا سال انسان صبر کا مظاہرہ کرے، صبر کے اوپر جو ہے وہ چلے، اس کے لیے آسان ہو جائے صبر کرنا۔ دیکھیں اصل چیز کیا ہے، وہ بھوکا اور پیاسا رہنا ہے۔ جب انسان بھوک پہ کنٹرول کر لیتا ہے اور اپنے پیاس پہ کنٹرول کر لیتا ہے اور کھانے پینے پہ کنٹرول کر لیتا ہے، برداشت ہو جاتی ہے، تو وہ پھر ایک اللہ تعالیٰ اس کو بڑا مقام عطا کرتے ہیں۔ تو لہذا ناظرین اب صبر جو ہے، اب صبر کے علماء نے کئی قسمیں بیان کی ہیں۔ دیکھیں صبر انسان اس کہتے ہیں صبر جو ہے وہ 3 قسم کا ہوتا ہے۔ سب سے پہلا صبر ہوتا ہے صبر علی الاطاعۃ، یہ اطاعت کے اوپر صبر کرنا۔ مطلب کیا ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، اب اس میں آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، تھکاوٹ ہو رہی ہے، بھوک لگ رہا ہے، پیاس لگ رہی ہے، اسی طریقے سے تہجد پڑھ رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں اور اللہ کا نیک کام کر رہے ہیں، خیر کا کام کر رہے ہیں، اس میں آپ کو مشقت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، آپ کو تھکاوٹ کا احساس ہو رہا ہے۔ اب یہ اطاعت کے اندر آپ صبر کر رہے ہیں، آپ جو ہے وہ کہتے ہیں نا الاستقامت فوق الف کرامہ، کہ استقامت جو ہوتی ہے وہ 1000 کرامتوں سے بہتر ہے، اس لیے کہ اس کے اندر جو ہے وہ آدمی روزانہ کی بنیاد پہ، آپ صبح سحری میں اٹھ رہے ہیں، اٹھا نہیں جا رہا، تھکاوٹ ہے لیکن آپ اٹھ رہے ہیں، کیا کہ اطاعت ہے، بھائی میں نے اللہ کا حکم پورا کرنا ہے، سحری کھانی ہے اور پھر فجر کی نماز پڑھنی ہے۔ اسی طرح سے آپ تھکے ہوئے ہیں، رات کو آپ نے افطاری کھائی اور آپ بہت تھکے ہوئے ہیں اور آپ کو اب عشاء کا وقت ہو گیا، اب اطاعت کے اندر صبر کرنا ہے کہ نہیں پڑھنے جانے، پڑھیں، تراویح پڑھیں گے، تاکہ جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں صبر علی الاطاعۃ۔ اور اللہ کی دین کی سرب بلندی کے لیے، ہر چیز کے لیے، قرآن پڑھتے وقت، دین کا علم حاصل کرتے وقت، نیکی کے کام کرتے وقت آپ کیا کر رہے ہیں، اس وقت کی جو تکالیف ہے اس کو برداشت کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں صبر علی الاطاعۃ۔ اور پھر دوسرا ہوتا ہے صبر عن المعصیہ۔ صبر عن المعصیہ کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لینا۔ اب یہ شخص کیا کر رہا ہے کہ گناہ کے سارے اسباب موجود ہیں، اب وہ شخص گناہ نہیں کرتا، وہ کہتا نہیں مجھے گناہ نہیں کرنا، وہ کہتا کہ یہ تو میرے لیے جو ہے ناجائز ہے، حرام ہے، اور سارے اسباب موجود ہیں، اب وہ آدمی کہتا ہے نہیں میں نے گناہ نہیں کرنا۔ گناہ کے سارے جیسے شراب کے، زنا کے، حرام کاری کے، ناجائز کاموں کے اور بہت ساری چیزیں ہیں، تو ان کی ساری چیزیں میسر ہیں اس کو۔ لیکن ایک شخص ہے وہ ایک ایسی جگہ رہتا ہے جہاں پہ شراب میسر نہیں ہے اور شراب ہے ہی نہیں، اب وہ شخص جو ہے وہ اگر شراب نہیں پی رہا تو کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ ہاں اگر ایک کوئی شخص ایسی جگہ رہتا ہے جہاں پہ شراب وافر مقدار میں موجود ہے اور ہر طرف شراب ہی شراب ہے، اور وہ شراب خرید کے پیے گا تو کوئی اس کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتا، قانون بھی نہیں اس کو روکتا اور کوئی سماج بھی اس کو نہیں روکتا، اب یہ شخص جو ہے وہ اپنے آپ کو روک رہا ہے۔ اس لیے تو فرمایا کہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ان 7 لوگوں میں سے ایک بندہ وہ ہوگا کہ جس کو ایک حسین اور جمیل عورت دعوت دے گناہ کی اور وہ اس سے رک جائے اور کہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور یہ حرام ہے اور میں یہ کام نہیں کروں گا، تو کیا ہوگا؟ اس کو کہتے ہیں یہ شخص جو ہے ایسا صابر ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے کے نیچے اس کو جگہ دے گا، کیونکہ اس کے پاس سارے اسباب موجود تھے گناہ کے لیکن اس نے نہیں کیا۔ تو اسی طرح دیکھیں صبر عن الاطاعۃ ہو گیا، صبر عن المعصیہ ہو گیا۔ صبر عن المعصیہ میں اس بات کو ہم نے بڑے ذہن میں بٹھانا ہے کہ گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے، اور روزہ بھی اس بات کی پریکٹس کراتا ہے۔ یہ روزے کے اندر جو پریکٹس ہوتی ہے وہ اسی بات کی پریکٹس ہوتی ہے
कि आप जो है अपने आप को गुनाहों से भी बचाना है। लेकिन रोजे का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपने खाने पीने से अपने आप को रोक लिया और जो है वो आपने अपने आप को जो है वो बस पानी नहीं पी रहे और खाना नहीं खा रहे। नहीं, अपने आप को गुनाहों से भी बचाना है, बदनिगाही से बचाना है और कानों को बदकलामी से बचाना है कि कोई ऐसी गलत बात सुनने से, ज़बान को भी बदज़बानी से बचाना है। तो इसी तरीके से अफकार और अपने हाथों को, पाँव को, हर चीज़ को, अपने जिस्म को अल्लाह की नाफरमानी से बचाना है। तो यही इसी को तो कहा जाता है कि फिर ये जो है रोज़े की बरक़ात हासिल होती हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन लम यदा क़ौल ज़ूर वल आमिल बिही फलैसा लिल्लाहि हाजतुन अन यदा तआम व शराबा। कि कोई शख्स रोज़ा रखता है और रोज़ा रखने के बाद बुरी बात से और गुनाहों के कामों से अपने आप को नहीं बचाता, तो फलैसा लिल्लाहि हाजतुन अन यदा तआम व शराबा, तो अल्लाह ताला को ज़रूरत नहीं है तुम्हारे भूखा प्यासा रहने की। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रुब्ब साइमिन लैसा लहू मिन सियामिही इल्ला अल-जू, कि बहुत सारे रोजेदार ऐसे हैं कि सिवाय भूखा और प्यासा रहने के उनको कुछ हासिल नहीं होता। व रुब्ब काइमिन लैसा लहू मिन क़ियामिही इल्ला अस्सहर इल्ला अल-अतब, और बहुत सारे रात को क़याम करने वाले ऐसे हैं सिवाय थकावट के उनको कुछ हासिल नहीं होता। तो लिहाजा ये सबर अनिल इता है, सबर अनिल मासिया है। और फिर दूसरी है कि सबर अनिल मुसीबा, कि मुसीबत के वक्त के अंदर सबर करना। तो कोई आपको परेशानी आ जाती है, आपको कोई मुश्किल पेश आ जाती है, कोई नुकसान हो जाता है, कोई तकलीफ का सामना करना पड़ता है, किसी किस्म की एक हादसा हो जाता है। अब आप उस मुसीबत के अंदर क्या करते हैं? सबर करते हैं। देखिए, अब ये जो सबर है, इसी सबर के ऊपर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, उलाइका अलैहिम सलावातुम मिर रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून, कि यही वो लोग हैं जिन पर अल्लाह की रहमतें हैं, बरकतें हैं, और यही लोग जो है वो हिदायत याफ्ता हैं, जो मुसीबत के वक्त में सबर करते हैं। सबर, देखें, एक खातून का इंतकाल के बच्चे का इंतकाल हुआ तो वो बहुत वावेला मचा रही थी, रो रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सबर करो, सबर करो। तो उस खातून ने कहा कि मेरा जवान बेटा मर गया और आप मुझे कहते हैं कि मैं सबर करूं। तो उसने कहा फिर भी सबर करो, सबर। तो फिर वो हुजूर उसको तलकीन करके चले गए। तो लिहाजा साहबा ने कहा, तुम्हें पता है कि तुम किससे बात करे? तो किससे कहिए? अल्लाह के रसूल थे। तो वो भागती हुई गई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, कि या रसूलल्लाह, मैं सबर करती हूँ। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, सब्र इंद सदमतिल ऊला, कि सबर जो है वो सदमा ऊला, जिस वक्त आपको सदमा पहुंचे उसी वक्त आप सबर करें। फिर इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरून अजरहुम बिगैरि हिसाब, तो अल्लाह ताला फिर साबिरीन को बगैर हिसाब के अजर अता फरमा दे। तो लिहाजा आप हजरात से मेरी गुजारिश है, ये जो रमज़ान का महीना है, ये रमज़ान का महीना इंसानों के अंदर, मुसलमानों के अंदर सबर का मादा पैदा करता है। शाहरुस सबर है, शाहरुस सबर। अगर हम रमज़ान से भी अगर हमारे अंदर सबर नहीं आ रहा, तो फिर यकीनी तौर पर हमारे रोजे के अंदर कोई ना कोई खराबी है। जो रमज़ान के रोजे की बरकत हासिल नहीं हो रही, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। लेकिन एक आदमी बीमार हो, उसको एक डॉक्टर नुस्खा तजवीज़ कर दे कि भाई आपने ये दवा खानी है। अब वो दवा खा रहा है और क्या साथ साथ ये परहेज करना है। अब वो आदमी दवा तो खा रहा है लेकिन परहेज नहीं कर रहा। अब जब वो डॉक्टर के पास जाता है, कहता है भाई तबीयत और खराब होगी। डॉक्टर कहता है भाई मैंने तुम्हें कहा था कि तुमने ये काम करना है, तो तुमने किया? वो कहता ये मैंने नहीं किया, दवाई मैंने खाई। तो कभी नहीं, दवाई ऐसे फायदा नहीं देती, उसके लिए आपको परहेज करना था। तो लिहाजा रोजा रखने के बाद हमें रोजे के लवाजिमात को भी अपनाना है, परहेज भी करना है। जब तक हम परहेज नहीं करेंगे, गुनाहों से अपने आप को नहीं बचाएंगे, उस वक्त तक रोजे की बरकत हासिल नहीं होंगी।